بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ایک محسن عالم دین نے کل مجھے یوٹیوب کی لنک کا ایک میسج بھیجا جو مفتی محفوظ صاحب قاسمی کر کے کوئی صاحب تھے، جو قریب 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کچھ صفائی اور کچھ باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں ان مفتی صاحب کو یوں کہوں گا کہ یہ کم ظرف اور کم علمی کی باتیں ہیں جس کی سفارش آپ اس ویڈیو کے ذریعے کر رہے ہیں۔ وہ سعد صاحب آپ کو علماء سوء اور جہنمی تک میں شمار کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، لہٰذا میں نے وہ باتیں جو سعد صاحب نے خود فرمائی ہیں اسے اس آڈیو میں شمار کر دیا ہے۔ آپ خود اسے سن لیں اور دوسروں کو بھی سنا دیں تاکہ بات صاف اور واضح ہو جائے۔ کہ جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے۔ یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی۔ دیکھو بھائی بات سنو، حرام کے نزدیک تو نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ جتنی چاہے فتویٰ لے لو علماء سے، جتنی چاہے فتویٰ لے لو علماء سے، میں دل ہو جاتا ہوں۔ یہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے انگوٹھوں پہ نشان لکھتا ہے، جو ملتا نہیں ہے، ان کا وضو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ میں تو حیران ہوں، 2 دن سے پریشان ہوں۔ امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، ہر قدم پر اللہ سے دور ہو رہی، ہر قدم پہ اللہ سے دور ہو رہی۔ تو سب کو دھوکہ ہے اس کا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، سب کو دھوکہ ہے اس کا کہ ہم۔ آج مجھے ایسا دکھ ہوا ہمارے ماحول میں، ہماری مسجد میں لوگ تصویریں لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم استدراج میں ہیں، ہم سب استدراج میں، استدراج کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہونا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے۔ استدراج ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آدمی گرتا رہتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہتا ہے، کیونکہ ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان اعمال سے گزرنا تبلیغ ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے، ہر مصور جہنم میں جائے گا، ہر تصویر لینے والا جہنم میں جائے گا، یہ طے شدہ بات، چاہے علماء کچھ بھی تعویلات کرتے ہیں۔ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا، ایسے علماء سوء ہیں۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا۔ میں صاف کہتا ہوں، یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے۔ خود یہود نصارہ ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب کے مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہو، ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر مصور جہنمی ہے۔ یہ بیماری
کام کرنے والوں کے جیبوں میں دیکھو گے تم، ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ اسی جیب میں رکھ کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا، وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے. ورنہ اب تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق و بات کہیں بھی یہ چیز، یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے. اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ کو سے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا، یا اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کہ میں کیا کر رہا، کتنا اونچا کام کر رہا، لیکن شیطان اس پر مسلط ہے کیونکہ زمانے کا سب سے. جیسا کہ آپ نے سن ہی لیا کہ ویڈیو بنانے والے کو علماء سوء، جہنمی اور گمراہ تک میں شمار کر چکے ہیں. اب کوئی زیادہ وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا، البتہ دو باتیں آپ کے سامنے صاف کر دیں. ایک، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا. بات یہ تھی کہ آپ نے بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی تھی قرآن کریم کو جمع کرنے کے متعلق، اور قرآن کریم جو پہلے سے نصاب میں طے شدہ چیز تھی اسے ترتیب دینے کے لیے آپ نے رائے دی. آپ نے صبر کیا جب تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں ہوئی. آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہماری بات ہے، ہمارے دل میں آئی ہے، حالانکہ آپ امت کے ملہم تھے، مگر آپ نے صبر کیا جب تک کہ امت کو یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے. یہی اجتماعیت ہے، یہی نہج ہے. اجتماعیت اسے نہیں کہتے کہ کچھ لوگ کہیں پر جڑ گئے، کہیں پر بیٹھ گئے، ایک دسترخوان پر جمع ہو گئے، بلکہ معاہدے پر، مشورے پر چلنے کا نام اجتماعیت ہے. معلومات کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، 1999 یا 1998 میں شورا کے درمیان کام کے تعلق سے کوئی بات پیش آئی. رائے بنڈ کے اجتماع کے موقع پر 5 حضرات کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تک شورا کی اجتماعیت و اتحاد نہ ہو اس وقت تک کوئی بات نہ چلائی جائے. ان 5 حضرات میں حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 حضرات جو اس وقت حیات ہیں، سعد صاحب اور حاجی صاحب، ان کے درمیان دستخط کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا جو آج بھی محفوظ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. عہد کو توڑنا، حدود اسلامیہ کو توڑنا ہے، اور عہد پہ باقی رہنا یہ اجتماعیت کا سبب ہے، اور یہ اجتماعیت کا اصول ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معاہدے پر قائم رہے. اجتماعیت تو خودرائی سے ٹوٹتی ہے، اور یہی اصول ہے. اصول کے معنی جڑ، لغت میں اصول جڑ کو کہتے ہیں. جب کسی درخت کی جڑ ٹوٹتی ہے تو آہستہ آہستہ پتے، شاخ، اور ایک دن پھر وہ آتا ہے کہ پیڑ بھی گر جاتا ہے. دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ آپ نے کہا کہ سارے حضرات قسم کھا کر کے ہیں. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اور سعد صاحب یہ 2 ہی قسم کھا لیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، ساری باتیں آپس کے باہمی مشورے کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں. آپ ہی بس اتنا کر لیں، چہ جائے کہ آپ ہندوستان کے سارے پرانے اور رائے بینڈ اور عرب و عجم کے اور پوری دنیا کے اور مشائخین ہندوستان و پاکستان اور دنیا کے اتنے سارے لوگ قسم کھائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 ہی لوگ قسم کھا لیں اور اس کا اعلان کر دیں کہ جو یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں، وہ سارے علم کی روشنی میں اور معاہدے کے طور پر آپسی باہمی مشورے سے چلائی جا رہی ہیں. ہمیں یہی کافی ہو جائے گا. ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ آپ نے اپنی مادری درسگاہ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے اساتذہ سے
اگر آپ مشورہ کرتے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ قدم نہ اٹھاتے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہے، آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ رجوع ہو جاتے ہو تو یہ بہت بہتر بات ہے، ورنہ ہمیں آپ کے سامنے اور بھی چیزیں لانی پڑیں گی۔ ممکن ہے اس کے بعد محفوظ صاحب آپ بھی رجوع ہو جائیں گے۔ ایسی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پچھلے 80 سال سے جس فکر کے ساتھ رخ پر، طرز پر اور نہج پر کام چل رہا تھا، اللہ اس طرح سے اس کام میں پھر ایک مرتبہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ جیسا کہ آپ نے اس خط کا ذکر کیا ہے جو قرآنوں کی طرف سے دیا گیا ہے، اس خط میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ اگر کام میں کوئی بدلاؤ یا ترمیم یا کوئی اور بات پیش آئی تو اسے باہمی مشورے کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں اور دوسری چیز لا بھی سکتے ہیں، چنانچہ اس کی گنجائش ہے۔ آپ ایک بار خط کو دوبارہ پڑھ لیں، بات صاف اور واضح ہو جائے گی۔